السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خان آپ کا استقبال کرتا ہوں البخاری یوٹیوب چینل پر۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر مائیکل ہارٹ، جنہوں نے اپنی کتاب دا 100 لکھی اور دنیا کے 100 عظیم ترین انسانوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی، انہوں نے اپنی کتاب میں پہلا مقام و مرتبہ ہمارے آخری نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دی۔ مصنف خود عیسائی ہیں اور پہلا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے ہمارے نبی کو دیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا چیز دیکھی، اسی بارے میں آج ہم جانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، کنیت ابو القاسم، پیدائش 9 ربیع الاول دوشنبہ بروز سوموار مکہ میں ہی ہوئی۔ ہجرت سے 50 سال قبل اور عام الفیل سے 3 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ عرب کے ایک معروف و مشہور قبیلہ قریش کی ایک با اثر شاخ بنو ہاشم سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ داعی اجل کو لبیک کہی گئی۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب کچھ سالوں تک آپ کو اپنے پاس رکھے، آپ کی پرورش کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا بھی داعی اجل کو لبیک کہے گئے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک شریف انسان سمجھے جاتے تھے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بہت جگہ تھی، اور مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما جربنا علیک الا صدقہ کے لقب سے ملقب کر چکے تھے۔ آپ کی امانت داری اور دیانت کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا، آپ کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد 40 سال کی جب عمر ہوئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا نبی بنایا۔ نبوت ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصبی فریضہ دعوت و تبلیغ میں لگ گئے۔ مکے میں تقریباً 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، جس کی بنا پر بس چند ہی لوگوں نے آپ پر ایمان لایا، آپ کو سچا جانا، اور اکثریت نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کو جھٹلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جو لوگ سچا جانتے تھے، ما جربنا علیک الا صدقہ کے جملے کا انتخاب کرتے تھے، وہی لوگ آپ کی تکذیب کیے۔ 13 سالوں کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدینہ جانے کے بعد وہاں پر آپ نے تقریباً 10 سالوں تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اور پہلی جنگ جو کہ میدان بدر میں 2 رمضان کو پیش آئی، یہ مدینہ جانے کے بعد ہی پیش آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سالوں تک مدینہ کے اندر اپنے منصبی فریضہ دعوت و تبلیغ میں خوب لگن سے لگے رہے، اور دل جمعی کے ساتھ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دن مدینہ کے اندر غم و اندوہ کا سما بن گیا تھا۔ پوری مدینہ بستی بلکہ پورا عالم اسلام رو رہا تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر صحابہ کرام کو اس بات کی اطلاع دی۔ محترم ناظرین، اب آئیے ہم جان ہی لیتے ہیں کہ آخر مصنف نے اپنی کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا مرتبہ کیوں دیا۔ مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جہاں ہوئی وہ جہالت کا گڑھ تھا، جہالت کا اڈا تھا۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جتنی بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، اس دار فانی کے اندر وجود میں آتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان کا تعلق ایک اچھے گھرانے سے ہوتا ہے، اچھے معاشرے اور اچھی سوسائٹی سے ہوتا ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تب جا کے کچھ نام کرتے ہیں اور دنیا کے اندر اپنا بول بالا کرتے ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس طرح بالکل بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر امی کہا گیا۔ ان تمام القاب اور خطاب کے باوجود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر اس قدر تھا کہ آج 1450 برس گزر چکے ہیں، پھر بھی دنیا کے کونے کونے تک آپ کا دین پہنچایا جا رہا ہے۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ ابھی بھی زوروں پر ہے، اور اسلام کے متبعین کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات واحد ذات ہے جن کے بارے میں ایک ایک چیز صحیح سند کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ ان کے متبعین ان کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے، کھانے کے بعد ہاتھ کس طرح دھوتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے متبعین کو بول و براز، قضائے حاجت، بیت الخلاء میں جانے کے آداب تک بتلا دی۔ آج تک دنیا کا کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ انفارمیشن موجود ہو اور اس کی تعلیمات کو اتنا سنبھال کر رکھا گیا ہو، خواہ وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی اصل وجہ جس سے مؤثر ہو کر مصنف نے اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا درجہ اور پہلا مقام و مرتبہ دیا۔ اب اس ویڈیو میں یہیں تک، باقی کی معلومات اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر مصنف نے دوسرا مقام اپنی کتاب میں کسے دیا۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہے اور جانتے ہیں کہ وہ دوسرے شخص کون ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور ہمیں بتلائیے اور ان کا نام لکھ کر ہمیں خبر دیجیے کہ وہ دوسرے شخص ہیں کون۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔